محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان پورے ایمانی بلبلے کے ساتھ ایسی محافل کا اہتمام کرنا، انعقاد کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں جن محافل میں میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کی جماعت، نبی کی اولاد، نبی کے معجزات، نبی کے کمالات، نبی کے جمالات کا تذکرہ کر کے ہر ایک صاحب ایمان فخر محسوس کرتا ہے۔ اور فخر کیوں نہ محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس جیسا اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ وہ محبوب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے تو اس سج دھج اور پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائے کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، مانگ نکلی ہوئی، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، کپڑے میں لپٹے ہوئے زمین پر جو آئے تو سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پر ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا یا امت کی رہائی کا تھا۔ اس آقا کی آمد کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی۔ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنے رسالے نطق الہلال میں لکھیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی۔ مصر کے رہنے والے محمود پاشا جو ماہر فلکیات ہیں، ریاضی کے حساب سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ عام سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی۔ اور ہمارے پڑوسیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جانتے پڑوسی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 17 تھی۔ لیکن تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی۔ اب کسی نے کہا کہ آقا 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا 17 کو آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے۔ لیکن ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جب جہاں جس دم جس گھڑی سیدہ آمنہ کے بطن سے کائنات میں تشریف لائے، اس محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے نے اور آنے میں تاریخ کے اختلاف نے زمانے کو سبق یہ بتا دیا، پڑھا دیا، رٹا دیا، دکھا دیا، سکھا دیا کہ میرے محبوب پیغمبر
کسی دن کی محتاج نہیں، مہینے کے محتاج نہیں، سال کے محتاج نہیں، خاندان کے محتاج نہیں، علاقے کے محتاج نہیں، حسب نسب کے محتاج نہیں کہ ان کی وجہ سے میرے نبی کو عزت ملی، بلکہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو ایسی عزت و عظمت کا مالک بنایا کہ دنوں کو عزت ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے، مہینے کو عزت ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے، شہروں کو عزت ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے۔ عملی مظاہرہ خدا کے رسول نے دکھایا کہ مکہ ہوا فتح، بیت اللہ کی چھت پر آنے والے کالے بلال جس کے باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام جانتا کوئی نہیں، در در پر بکتا رسول خدا کے دروازے پر آ گیا۔ آمنہ کے لال نے اسی غلام کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کے زمانے کو بتا دیا کہ عزت و عظمت بیت اللہ کی نہیں بلکہ غلام محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال جب جہاں جس دم جس گھڑی اس کائنات میں آئے تو میرے محبوب پیغمبر بے مثل بن کر آئے، بے مثال بن کر آئے، لاجواب بن کر آئے، باکمال بن کر آئے۔ اس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کی بات ہو تو تاریخوں میں اختلاف جو ہے یہ باعث رحمت تو ہے، باعث انتشار، لیکن کچھ لوگوں کے خامخواہ کیڑا ہوتا ہے، ٹانکیں جس کی 34 کے قریب ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم شہید ہوا تھا 26 ذی الحج کو، آپ نے یکم محرم کو بنا لیا۔ واہ بھیا دا کام نہیں اور کوئی نہیں، انہوں نے خامخواہ فاروق اعظم کی شہادت کو یکم محرم بنایا۔ ہم کہتے ہیں حضور معاملہ یہ ہے جیسے محبوب پیغمبر کی ولادت کی تاریخوں میں اختلاف جو ہو جائے، لیکن باوجود اختلاف کی یہ بات اٹل ہے کہ آقا 2 کو آئیں، 8 کو آئیں، 9 کو آئیں، 12 کو آئیں، 17 کو آئیں، نبی جیسے آیا کائنات میں ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی۔ وہ فاروق اعظم 26 ذی الحج کو شہید ہو یا یکم محرم کو، یہ بات اٹل ہے کہ خطاب کا بیٹا 26 ذی الحج کو شہید ہوا تب بھی نبی کے پہلو میں ہے، یکم محرم کو شہید ہوا تب بھی پیغمبر کے پہلو میں۔ اور وہ فاروق اعظم جو میرے بھائی یہاں پر 63 سال کی عمر میں 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر نبی کی مسجد میں نماز فجر کے وقت زبان پر قرآن کا ترانہ سجا کے ایک مجوسی کے ہاتھوں گرا، تو گرا کیسے کہ جیا پیغمبر کے ساتھ ہے، گرا نبی کے مصلی پر ہے، لیٹا رسول خدا کے پہلو میں ہے، اور قیامت کا دن جو اٹھے گا تو ایسی شان کے ساتھ اٹھے گا کہ نبی کے ساتھ اٹھے گا، اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ہاتھوں میں دیکھ کے ہاتھ اٹھے گا۔ اب اگر تجھے کچھ پریشانی ہے، نہیں 26 ذی الحج مانی ہے، تو چلے ملک پاکستان کی وسیع تر مفاد میں ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عمر فاروق اعظم کی تاریخ شہادت کو 26 ذی الحج مان لیتا ہوں تو عمر کی موت کو شہادت مان لے۔ اور اگر تو عمر کی موت کو شہادت نہیں مانتا تو پھر معاملہ وہی ہے جو ویل چیئر والے بابا نے فیض آباد کی دھرتی پر کہا تھا، پیڑا کو چھوڑ تے پڑیا کو چھوڑ۔ تیرا معاملہ پھر تاریخ شہادت سے نہیں ہے بلکہ تیرا معاملہ اس عمل سے ہے جو فاروق اعظم نے سن 19 ہجری میں فارس کی دھرتی پر کری۔ اب وہ آقا جو کائنات میں آئے تو ہمارا ایمان عقیدہ کیا بھئی؟ اس نبی جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ لیکن بعض ہمارے بھائی جو دور دور رہنے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں ابتدائی طور پر کہ عقیدہ ہمیشہ انکار سے نہیں بنتا، ایک عقیدہ اقرار سے بنتا ہے۔ انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو میرا بھائی دارالعلوم اصحاب صفہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک اور دارالعلوم دیوبند سے لے کر عبد الماجد دریا بادی تک اور عبد الماجد دریا بادی سے لے کر دریا خان تک عقیدہ ہمارا ایک ہی، اور وہ عقیدہ وہی ہے کہ جو مسند حدیث پر بیٹھنے والا انور شاہ کشمیری بھی بیان کرے تو یہاں پر خیرپور کی دھرتی پر بیٹھنے والا بابا اہل سنت بھی بیان کرے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میرا عقیدہ نہ ہو
لیکن کسی کو رام کرنے کے لیے، مکھن لگانے کے لیے، میرے بھائی اپنا بنانے کے لیے، ہم نوائی کو اس کی حاصل کرنے کے لیے میں عقیدہ وہ بیان کروں جو عقیدہ میرا ہے نہیں، تو رب تعالیٰ مجھے مرتے دم آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ عقیدہ بات وہی کریں گے جو ہمارے اکابر نے بتائی، پڑھائی، لکھائی، سکھائی، رٹائی، اور عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اگر کوئی بھائی کہے مولوی صاحب نبی کی میلاد، ہم کہتے ہیں ایک جملے میں پیغمبر کی میلاد کو ہم یوں بیان کرتے ہیں، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر کو کہنے نہیں کھل کر بات کیجئے تو کھل کر عقیدہ یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سے رہتا، نصیب بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی، مگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ صلی اللہ بولی صلی اللہ۔ لیکن اگر کوئی بھائی کہنے نہیں میں نے تو یہ سنا ہے کہ دیوبندی پیغمبر کی نعت نہیں پڑھتے، تو میں کہتا ہوں بھائی ہو دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے تو ایسے لانتی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صفوں میں ہے۔ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف نہ کرے، یہ پرلے درجے کا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، میرا بھائی دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی اور محبوب کی تعریف سن کے اس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی ہو، یہ پرلے درجے کا حرامی کا حرام کار تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ دیوبندی تو وہ ہے کہ جن کے بانی نے اپنے مدرسے کی پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ واضح کیا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، زہر رکمجوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کاٹر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور یہ کون ہے بانی دارالعلوم دیوبند؟ اسے دنیا مولانا محمد قاسم اور نانوتوی کون ہے؟ یہ خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ اتنا بڑا خدا کا ولی کہ جس کا انکار کو دیوبندی نہیں کرتا، کہ ہندوستان پاکستان کے سارے دیوبندیوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی امداد اللہ مہاجر مکی کا انکار نہیں کرتا کہ سارے بریلویوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہیں جن کے 70 خلفاء ہیں، پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولنا پیر میر علی شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو گولنا کی دھرتی پر بیٹھ کر اعلان یہ کرتا ہے کہ تے مہر علی کہ تے تیری سنا اے گستاخ اکھیاں کہ تے جا لڑیا۔ وہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ، جانتے ہو بھائی ان کو؟ جی بھائی، یہ وہی خدا کا ولی ہے جو لاہور کی دھرتی پر گیا تھا، اور مقابلے میں آنے والا ایک وہ آ گیا تھا جسے دنیا دجال قادیان مرزا غلام محمد قادیانی کہتی ہے۔ اور قادیانی کون ہے؟ نہ شکلوں چنگا تو نہ عقلوں چنگا، شکل کا ایسا حسین پیکر کے ایک آنکھ سے، اور چہرے پر کڑھا تو مکروہ ایسا کہ نفیس طبیعت کا مالک چہرہ دیکھے تو بے ساختہ الٹی آتی۔ اور عقل کیسی تھی؟ آج کسی میرے بھائی تھپیر والے سے، گدا گاڑی والے سے، کسی ان پڑھ سے پوچھے، فٹ پاتھی سے پوچھئے بھائی پیشاب بہت آتا ہے، وہ کہے گا حضور ٹیسٹ کروائیے، آپ کو شوگر کا مرض تو کوئی نہیں۔ یعنی وہ بھی یہ جانتا ہے کہ پیشاب زیادہ آنا شوگر کی بیماری ہے، اور شوگر کے مریض کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ چبلاٹو ایسا تھا کہ پیشاب کی بیماری تھی، گڑ کھانے کا شوقین تھا، متقی اتنا تھا کہ جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے استنجا کرنے کے لیے، اور بھلکڑ ایسا تھا کہ مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا۔ ماں کا نام گھسیٹی تھا، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا، پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں۔
اور یہ بے نوری کا بے نورا پتر اٹھا میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور مقابلہ بھی اس نبی کا کہ جس نبی کے یاروں کے قدموں کی خاک سے آسمان کے ستارے نور کی خیرات مانگتے۔ یہ جب آیا لاہور کی دھرتی پر تو اہلیان لاہور نے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ سے کہا حضور کچھ اس کا علاج تو کیجئے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا کی دھرتی پر تشریف لائے، اور وہاں پر لاہور کی دھرتی پر تشریف لائے، اور وہاں پر آ کر کچھ اعلان کیا۔ اور اعلان کیا تھا کہ جس سے براہ راست دجال بھی سن رہا تھا کہ مینار پاکستان کے پڑوس میں بیٹھا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ قادیانی بھی آ جائے، میں محمد کا غلام بھی آ جاؤں، یہ نبی بن کر آئے، میں پیغمبر کا امتی بن کر آؤں۔ اور کرتے ایسے ہیں کہ یہ انگلی کا اشارہ کرے دریا راوی کی جانب، اگر اس کے کہنے سے دریا راوی اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے قدموں میں آ کے بہنا شروع کرتے تو یہ سچا ہے، اگر میری انگلی کے اشارے سے دریا اپنی جگہ چھوڑ کے میرے قدموں میں بہے تو پھر محمد کا غلام سچا ہے۔ دوسرا معاملہ یوں کرتے ہیں کہ یہ بھی کسی کواری بچی کو لے کر آئے، میں بھی کسی کواری بچی کو لے کر آؤں، اسٹیج کے بیک سائڈ پہ کھڑا کر دے، انگلی کا اشارہ یہ بھی کرے، انگلی کا اشارہ میں بھی کروں، اگر اس کی انگلی کے اشارے سے وہ خاتون کسی بچے کو جنم دے اور بچہ پیدا ہوتے ہی اگر اس کا نام لے تو یہ سچا، میرا نام لے تو نبی کا غلام سچا۔ تو چراغوں میں روشنی، آنکھوں میں تو ویسے نہیں تھی، چراغوں میں روشنی بھی نہ رہی، پیغام یہ بھیجا حضور یہ ایسی باتیں چھوڑیے۔ یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں، قوم جس کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد کہے تفسیر اچھی ہے تو تفسیر لکھنے والا بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دے تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لو، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ، فرمایا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر مدنی کریم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں میرا علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ اب جس کو خدا کے رسول نے تھپکی دی اس اللہ کے ولی نے آگے دو افراد کو تھپکی دی، ایک ملتان میں سویا ہے، ایک وزیر آباد میں سویا ہے۔ ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں، وزیر آباد والے جیسا ادیب کوئی نہیں۔ ملتان والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، وزیر آباد والے کو مولوی ظفر علی خان کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعتیہ کلام لکھا، اور نعتیہ کلام میں ظفر علی خان کا ایک شعر ایسا ہے جو سارے اردو نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، بند کرائی کی دھرتی پہ آ کے گرجنے برسنے والے سکھر کے بابا نے کہا تھا کہ اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو جمال کمال آمنہ کے لال کو عطا کیا، ایسا جمال و کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خدا کے خزانے میں بھی کوئی نہیں، اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس زمانے میں بھیجنے کے لیے رب تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو انسانوں کو پیدا کیا ان میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے صلی اللہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمارا بھائی کہ نہیں مولوی صاحب میں نہیں مانتا کہ دیوبندی نبی کی تعریف کرتے، نبی کی تعریف تو یوں کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کوئی دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو اہل حدیث ہو، اور میں صرف ان تینوں کو ہی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، صرف ان تینوں کو ہی اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھے، صدیق کو پہلا امام سمجھے، عائشہ کو اپنی ماں سمجھے، صحابہ کو اپنا ایمان سمجھے، اہل بیت نبی کو ایمان کی جان سمجھے، وہ دیوبندی ہو تب بھی میرا ہے، بریلوی ہو تب بھی میرا ہے، اہل حدیث ہو تب بھی میرا ہے، سندھی پنجابی پختون ہو تو تب بھی میرا ہے، کشمیری ہزارے بال ہو تو تب بھی میرا ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا کہ وہ جے ٹی آئی، پی ٹی آئی، کاف لیگ، نون لیگ، کسی تنظیم کا ہو تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، صدیق کو پہلا امام مانے، عائشہ کو اپنی ماں مانے، صحابہ کو اپنا ایمان مانے، اہل بیت نبی کو ایمان کی جان مانے، وہ میرا میں اس کا ہو۔ اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، صدیق کو پہلا ایمان نہیں مانتا، عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، صحابہ کو اپنا ایمان نہیں مانتا، اہل بیت نبی کو ایمان کی جان نہیں مانتا، وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی باپ بھی ہوگا، تب بھی لعنتی کہیں گے مسلمان کبھی بھی، کیونکہ رشتہ جو محمد کی ذات سے وفا کا ہے،
کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ سکر کہو تب بھی، بکر کہو تب بھی، تلگن کہو تب بھی، جھنگ کہو تب بھی، وہ قادیان کہو تب بھی، ایران کہو ہمارا نہیں۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ وہ آقا مدنی کریم کی تعریف کے بارے اگر کو کہیں نہیں تعریف تو یوں کرنی چاہیے تو میں کرسی میں چھوڑتا ہوں، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث آئے اپنے عقیدے کے مطابق میرے محبوب کی شان میں دل لگا کے زور لگا کے جو کہنا چاہتا ہے کھل کر کہے۔ ہاں ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے، تو جو کہے تیرے کہنے سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں کہ دیوبندی جو کہے گا تو حق سچ کہے گا، بریلوی کہے گا تو حق سچ کہے گا، اہل حدیث کہے گا تو حق سچ کہے گا۔ ہاں جو کہنا چاہے کھل کے کہے، لیکن اس بات کا خیال رکھ جب پیغمبر کے مقام کو بیان کرے تو خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ ولی کو علی نے بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے۔ جھگڑا کس بات کا بھائی؟ جی بھائی کوئی بھی نہیں۔ تو پھر چلیے کہ میں نے کہا کہ دجال قادیان کون بھائی؟ دجال۔ اب یہ مقابلہ کرنے اٹھا میرے محبوب پیغمبر، ہم کہتے ہیں ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی مبارک کتنی بھائی؟ جی بھائی آقا نے دنیا میں جو زندگی گزاری وہ کتنی؟ ہم کہتے ہیں وہ قادیان والا ہو تب بھی، ایران والا ہو تب بھی، عیسائی ہو تب بھی، یہودی ہو تب بھی، کیپٹلزم والا ہو تب بھی، نیشنلزم والا ہو تب بھی، فیڈرلزم والا ہو تب بھی، سکھ ہو تب بھی، ہندو ہو تب بھی، بہائی ہو تب بھی، صابی ہو تب بھی، وہ آ کے مجھ سے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے 63 سال پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کے 23 سال پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ محبوب کی اماں کی زندگی کے 21 سال پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کے بابا کے 23 سال پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ محبوب کا حسب نسب پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کا تدھیان سسرال پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کا خاندان پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کا مکہ مدینہ پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کا غار و مزار پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کا لباس و عباس پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کے نالین پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ پیغمبر کے حسنین پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کا گھرانہ پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کا یارانہ پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کی آل پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ نبی کا ایک یار پوچھے، ہم بتانے کو تیار۔ اتنا ہی نہیں، نبی کی جلوت پوچھے، ہم تب بھی تیار۔ خلوت پوچھے تب بھی تیار۔ فکر کو پوچھے تب بھی تیار۔ خیالات کو پوچھے تب بھی تیار۔ وہ پیغمبر کی زندگی کا دل پوچھے تب بھی تیار۔ نبی کی ہر ایک رات پوچھے، ہم تب بھی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ زندگی جو ایسی پاکیزہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی، جو چھپانے کے لائق نہیں، چھپائے تو وہ جو شرماتا ہو۔ ہم پیغمبر کی نہ ذات پر شرماتے ہیں نہ پیغمبر کی حیات پر شرماتے ہیں کہ نبی کا پل پل بھی ایسا کہ زمانے کو بتانے کے لائق ہے، اور نبی کا ہر یار ایسا جو زمانے کو دکھانے کے لائق ہے۔ چھپائے تو وہ کہ جن کو احساس ہے، اور بھائی چھپائے تو وہ جو یا کانا ہو یا کسی کا کانا ہو۔ اور الحمدللہ ہم اہل و سنت ہیں، ٹنا ٹن اہل و سنت ہیں۔ عقائد کے معاملے میں ہم کانے بھی کوئی نہیں، کسی کے کانے بھی۔ جی بھائی ہم سے جو پوچھے جب پوچھے ہم بتانے کو۔ اور وہ دجال قادیان جس کی قوم میرے پیغمبر کے مقابلے اپنے اس جندر کو لے کر آ گئی، وہ اتنا کرے کہ اپنے پیغمبر کی ساری زندگی نہ بتائے، اپنے پیغمبر کی کوئی ایک رات بتا دے۔ ہم سے جو پوچھے، جہاں پوچھے، جیسے پوچھے، ہم بتانے کو۔ چلو اپنے پیغمبر کی زندگی زمانے کو نہ بتاؤ، اپنے پیغمبر کی کوئی ایک رات اپنے پیغمبر کی بیوی کو بتا دو۔ جب گھروں لتر کھانتا نہ نکلے تو میرا نا تبدیل چکر ہے کہ گھر والی بھی کہے گی کہ ایسا لعین آدمی، یہ نبی تو کیا شرافت کا پیکر ہی کوئی نہیں، شریف آدمی کہلانے کے لائق ہی کوئی نہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کی زندگی، میرے پیغمبر کی سیرت کسی اور سے کیا، نبی کی گھر والی سے پوچھیے۔ اور وہ گھر والی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ جانتے ہو بھائی اس نام کو؟ جی بھائی نام تھا عائشہ، لیکن اللہ کے نبی محبت کے بنیاد پر کبھی کبھی فرماتے عائش کے معنی کہیں اللہ تیری زندگی دراز کر کے۔ کتنی محبت تھی رسول خدا کو مومنوں کی ماں کے ساتھ، جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا دیا تھا۔
نام کیا بھائی؟ عائشہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم کے گھر والی مومنوں کی ماں، ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ، محبوب پیغمبر کی پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرات دیکھ کر اٹھی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ نبوت کی پیشانی پر آنے والا پسینہ یہ میرے نزدیک پانی پسینہ نہیں بلکہ جنت کے قیمتی موتیوں سے اعلیٰ نبی کا پسینہ۔ رسول خدا مقبول مربع مکرم 2-4 قدم آگے بڑھے، عائشہ صدیقہ کا ماتھا چوما اور جملہ فرمائے آمنہ کے لال نے، فرمایا عائشہ نبی کا مقام پہچانا تو نے پہچانا، اور تیرا مقام پہچانا تو خدا کے رسول نے پہچانا۔ وہ کون عائشہ؟ ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا میں ایک بات بتائیے، نبی پاک کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی گفتار کیا ہے، نبی کے فکر کیا ہے، نبی کے خیالات کیا ہیں، نبی کی تہذیب کیا ہے، نبی پاک کا کلچر کیا ہے؟ تو مومنوں کی ماں کہتی ہے اللہ کا قرآن کو نہیں پڑھتا، عرض کہ میں وہ تو پڑھتا ہوں کہ الحمد سے لے کر فناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ ایسی پاکیزہ سیرت رسول خدا کی جسے اللہ کا کلام یوں بیان کرے کہ اللہ نے محبوب کی سیرت کو الفاظ میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، افراد میں ڈھالا تو محمد کی جماعت بنا دیا صلی اللہ ہو۔ ایک نقش میرے پیغمبر کی سیرت کا اسے نبی پاک کے صحابہ کہتے ہیں، ایک عکس میرے پیغمبر کی سیرت کا اسے خدا کا قرآن کہتے ہیں۔ زمانے بھر کے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ نقش کو مٹا دیں، عکس کو مٹا دیں، لیکن نقش بھی باقی، عکس بھی باقی، پیغمبر کی سیرت بھی باقی، نبی کا کردار بھی باقی۔ اور یاد رکھیے جو نقش مٹانے آئے اللہ نے ان کی نسلیں مٹا دی، جو عکس مٹانے آئے اللہ نے ان کی اصل بھی مٹا دی۔ نام بھی باقی پیغمبر کا، نقش بھی باقی پیغمبر کا، عکس بھی باقی۔ اب یہ جملہ پوچھنے والے پوچھا بتایا کس نے؟ عائشہ۔ اور عائشہ کون ہے؟ آج پڑوسی سے پوچھی حضور آپ کا تعارف، جواب ملے گا مجھے جعفری کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جعفری کیوں؟ کہ میں امام جعفر صادق کو ماننے والا ہوں۔ اچھا آپ امام جعفر صادق کو جانتے بھائی؟ کون امام جعفر صادق؟ تو پڑوسی کہے گا تو بھابی تجھے کی پتا؟ امام جعفر صادق وہ ہیں جو تمہارے امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات پکی ہے تو ملنگا تیری خیر ہو گئے، اسی بات پہ پکر ہے، ہمیں اس بات کا انکار نہیں۔ انکار تو وہ کرے جو پیغمبر کی آل کی غلامی کو الزام سمجھتا ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی کی غلامی ہو یا نبی کی آل کی غلامی، ہم نبی کی آل کی غلامی کو الزام نہیں، اعزاز بھی سمجھتے ہیں، انعام بھی سمجھتے ہیں۔ اب جو یہ پوچھے جی امام جعفر صادق کہتا ہے شاگرد ہیں ان کے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں انکار نہیں کہ امام جعفر صادق رحم اللہ استاد کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کو تو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتائیے کہ امام جعفر صادق کے استاد کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ پڑوسی کبھی بھی نہیں بتائے۔ دریائے سندھ میں پانی ہو نہ ہو یہ چھلانگ لگا دے گا، لیکن کبھی بھی کیسے بتائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ اسے امام قاسم کہتے ہیں۔ پوچھو امام قاسم کون ہے؟ کہتا شہر بانوں کا بھانجا ہے، مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے، شہر بانوں کا ابا ان کا یعنی شاہ ایران اس کا نواسا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور سارے دودھیال کا رشتے بتا، ننہال کا رشتے بتاتے ہو، باپ کی جانب رشتہ بتا دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ان کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ اسے امام قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم کون ہے؟ جس کے ابو کا نام محمد ہے، اور محمد کا ابو کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اسے ابو بکر آج جو نعرہ حیدری کی گونج میں بتاتا ہے نا، تو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے۔ ہم کہتے ہیں میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس سے حدیث نقل کرتا ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جس سے حدیث نقل کرتے ہیں اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم جس سے حدیث نقل کرتا ہے اسے قرآن کا کاتب نبی پاک مولوی کریم کا سالہ علی کا بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور معاویہ نام تو سنا ہوگا نا بھائی؟ جی بھائی وہی امیر معاویہ جس کا نام لیا جائے تو اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے معاویہ نام لیا، اس کے نام مانی تو بڑے عجیب ہیں۔ جو کیا مانی ہے؟ جی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں،
عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے یہ معنی نہیں ہے کہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں، بلکہ عربی لغت کی کتابوں کے مطابق اس شخص کو معاویہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے، اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا، جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ ڈالے تو اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ اس کا جمع ہو جائے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا پچھلے پہر کا وہ ستارہ جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے چار ٹانگوں والے کی آنکھوں میں ایسی چمن ہوتی ہے کہ تہجد سے پہلے رونا کلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ستاروں میں ستارہ جس کو دیکھ کر چار ٹانگوں والا روئے تو ستارے کو معاویہ کہتے ہیں، اگر دو ٹانگوں والا روئے تو محمد کے یار کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں معاویہ نام کے معنی کہتے ہیں معاویہ نام کے معنی نعوذ باللہ اچھے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار امیر معاویہ کے نام کے معنی جانور والے ہیں۔ ہم کہتے حضور آپ ہی بتا دیجئے، اگر میرے گھر میں معاویہ موجود ہو تو معنی ہو کہ نعوذ باللہ جانور والا، لیکن آپ بتا دیجئے کہ مولا حسین کا سفیر ہے، کربلا کا پہلا شہید ہے، عقیل بن ابی طالب ان کا وہ بیٹا ہے جسے زمانہ مسلم بن عقیل بن ابی طالب کہتا ہے۔ اسی مسلم کا بھائی، عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، حسن حسین کا کزن، ابو طالب کا پوتا اور نام اس کا معاویہ۔ تو اس نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی تو نام ان کا زینب۔ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ اسی عبداللہ کو رب تعالیٰ نے دوسری بیوی سے دیا بیٹا۔ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، علی کا نواسہ ہے، حسن حسین کا بھانجا اور نام اس کا بھی معاویہ۔ تو اس نام کے معنی کیا ہوں گے؟ جی بھائی ان سے پوچھے کہ مولا علی کا بیٹا، نام اس کا مولا حسین، حسین ابن علی کا بیٹا، چوتھا امام کا بیٹا، امام باقر کا بیٹا، جناب جعفر صادق کا بیٹا، عبداللہ افتا کا بیٹا، امام جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام اس کا معاویہ۔ تو اس معاویہ نام کے معنی کیا ہو؟ اب یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس کو بچوں کی زبان میں بے ایمانی کہتے ہیں۔ بچوں کی زبان میں بے ایمانی کہتے ہیں، بڑوں کی زبان میں تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں نا بھائی۔ تو بچوں کی زبان میں ایسے شخص کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اور رہا یہ معاملہ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ معاویہ نام کے معنی مجھے یاد نہیں رہیں گے، تو بھائی یاد رکھے گا رشتہ داریاں تو بڑی ہیں، آپ کیسے بیان کریں گے؟ تو اتنی سی بات ہے کہ جب کبھی کل روڈ پر نکلیں تو آپ کو ایسے رنگ کا کوئی علم چھتوں پر لگا دکھائی دے جیسے ساؤنڈ والا سامنے ڈبہ موجود ہے، جی بھائی تو اسے پوچھو کیا ہے؟ جواب ملے گا غازی عباس علمدار کا علم ہے۔ اگر یہ علم غازی عباس کا ہے تو یاد رکھیے گا میں علم کو بھی سلام کرتا ہوں اور علمدار کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی کشمکش ذہن میں یہ ہے کہ آج بھی کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے، تیرا کالا کیوں ہے؟ جو آج بھی کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے اس کے کونے 4 ہیں تو تیرے کونے 3 کیوں ہیں؟ پہلے اس میں بھائی کشمکش کو ختم کر دیجئے کہ علم ماننا کون سا ہے، کربلا والا یا کربلا گامیشہ والا؟ جی بھائی اور بقول آپ کے کہ یہی علم ہے تو علم کو بھی سلام، علم والے کو بھی سلام ہے، لیکن علم ہے کس کا؟ تو جواب ملے گا غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہے؟ یہ بیٹا مولا علی کا۔ یہ مولا علی کون ہے؟ یہ بیٹا خواجہ ابو طالب کا۔ تو بھئی مسئلہ تو حل ہو گیا کہ خواجہ ابو طالب کے بیٹے کو جناب علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتائیے کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ غازی عباس کے بیٹے کا یقین کیجئے کہ دریائے سندھ میں پانی کے بجائے گجروں کی بھینسوں کا پیشاب بہنا شروع ہو جائے یہ اس میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن غازی عباس کے بیٹے کا نام نہیں بتائے۔ کیسے بتائے کہ اس کے دادا نے اس کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ مولا غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور غازی عباس کے اپنے بیٹے کا نام بھی ہے معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ ہم جو نام رکھے گا نہیں تم نے تو علی کے بغض میں رکھا، اچھا ہم نے تو نام رکھا علی کے بغض میں، تو علی کے بیٹے نے کس کے بغض میں نام رکھا؟
ہم تو یہ کہیں کہ علی کے بیٹے اس دور میں نام رکھے تب بھی محبت علی کی ہے، علی کے بیٹے آج کے دور میں علی والے نام رکھے تب بھی محبت، تب بھی محبت، تب بھی محبت۔ تو عائشہ صدیقہ تو ممکن ہے کہ بندہ کہ دیکھا مولوی صاحب ڈنڈی مار گئے نا، یہی بات تو ہم ہوتے ہیں کہ تم یہ تو بتاتے ہو کہ عائشہ کے نام پر فلاں نے نام رکھا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے نام پر کس کس نے نام رکھا۔ چلے کچھ ہوتی بیماریاں اور کچھ ہوتی نسلی بیماریاں، کیا بھائی کچھ ہوتی ہیں، اور نسلی بیماروں کا تعارف کروایا ابو بکر صدیق نے۔ کہ پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہجرت کر رہے تھے، مکہ کے بازار میں گزرے، ساتھ ہی گزرے ابو جہل، لیکن نبوت اور صدیق کا ساتھ ایسا تھا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے نہ مجھے دیکھا نہ آمنہ کے لال کو دیکھا۔ وہ بیماری آج بھی چلی کچھ لوگوں میں، ابو جہل کو مکہ کے بازار میں صدیق اور نبی دکھائی نہیں دیتے، ابو جہل کی اولاد کو آج بھی مدینہ کے مزار میں صدیق اور نبی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کچھ نسلی بیمار ایسے ہیں جہاں پر آل محمد اصحاب محمد کا جوڑ ہو، ان کو دکھائی۔ اب جو کہے کہ نبی پاک کی بیٹی کے نام پر کس نے نام رکھا تو یاد رکھیے گا۔ آج جو ہمیں یہ کہے نا بھی میں جعفری ہوں، ہم کہتے ہیں بھئی حضور ہمت کر کے بتائیے گا غازی عباس رحم اللہ کے علم پہ ہاتھ رکھا کے، اور اگر یہ میرے بھئی علم ہونا اسٹیل کا، نال ہو اسٹیل کی، تو گرمی کے موسم میں ٹھیک دوپہر 1:15 بجے نال کو چوم کے بتائیے گا کہ چھٹا امام ہے امام جعفر صادق۔ تو امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے، 7ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 8ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 9ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 9ویں امام کی پوتی کا نام کیا ہے۔ میں اپنی کتاب دکھاؤں تو تب بھی جھوٹا، تیری کتاب میں نہ دکھاؤں تب بھی جھوٹا۔ تیرے بڑوں نے تیری اپنی کتابوں میں لکھا کہ چھٹا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، تو چھٹے امام کی بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 8واں امام علی رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 9ویں امام امام تقی تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ، پوتی کا نام بھی عائشہ۔ کہتا مولوی صاحب یہ تو بتائیے فاطمہ نام کس نے رکھا؟ میں کہتا ہوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال چل میں تجھے دکھاؤں، حدود حرم میں نبی کے پہلے یار کو پہلی مار پڑی، اور اس کو اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں لے کر جانے والی 2 خواتین ہیں، ایک کو ام الخیر سیدہ سلمہ ابو بکر کی اماں کہتے ہیں، اور دوسری خاتون کون ہے؟ یہ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، پیغمبر کی صحابیہ، نام اس کا فاطمہ، نام اس کا فاطمہ۔ کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کا سفیر بن کر تو جائے، اسے دنیا حضرت مسلم بن عقیل کہتی ہے۔ یہ مسلم بیٹا عقیل کا ہے، عقیل کی گھر والی ہے، مسلم کے رشتے میں اماں ہے، علی کی یہ بھابی ہے، ابو طالب کی بہو رانی ہے، حسنین کریمین کی چچی ہے، سیدہ ہند کی بہن ہے، ابو سفیان کی خالہ ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، اور امیر معاویہ کی خالہ ہے، تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے، نام اس کا بھی۔ چل اگلے رشتے میں تجھے بتاؤں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم تو تاریخ طبری کے مطابق فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ ہے، فاروق اعظم کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ ہے، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبیداللہ کی بیٹی عمر کی پوتی خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر کا بڑا بیٹا نام اس کا عبدالرحمن ہے، عبدالرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما ہے، اسما کی بیٹی ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ابو بکر کا بیٹا نام اس کا محمد کی بیٹا تو نام اس کا قاسم کی بیٹی اور ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی 43 نام ہے فاطمہ پیغمبر کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے، 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے۔ حضور تجھے دکھائی دے نہ دکھے، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آل نبی کے دروازے پر جاؤں تو فاطمہ ہی فاطمہ دکھائی، آل نبی کے دروازے پر جاؤں تو مجھے عائشہ ہی عائشہ دکھائی دے، اور اصحاب نبی کے دروازے پر جاؤں تو فاطمہ ہی فاطمہ دکھائی دے۔ اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں فاطمہ بھی موجود ہے، عائشہ بھی موجود ہے۔ تو پیغمبر کی زوجہ یہ کہے کہ میرے محبوب میرے سرتاج محمد عربی کی سیرت کو پڑھنا چاہو دیکھنا چاہو تو اللہ کے اب سوال یہی تک کرنے والے نے کس سے کیا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ،
کہ علی کی بات بتائی پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن دلی تمنا یہ ہے کہ سوال تیرا ہو لیکن جواب لے کر دوں حسنین کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ، حسنین کی اماں خاتون جنت، امت کی شہزادی، شرم و حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ تو سائل نے کہا حضور یہ تو نور اللہ نور ہے، سوال میرا جواب دے پیغمبر کی بیٹی۔ تو علی ہے گھر سیدہ فاطمہ سے پوچھا ایک بات بتا تیرے بابا محمد نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں لیکن دلی تمنا یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال کا جواب آپ بھی دیجئے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے انسان موجود ہیں ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو بارش کے پانی کے قطرات موجود ہیں ان کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ علی یہ پوری کائنات وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد وہ ہے جس کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جب قلیل کی تعریف علی تو بیان نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کی تعریف کو فاطمہ کیسے بیان کر سکتی؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھا دیا اماں فاطمہ نے، کیا؟ اماں پوچھے علی کر انکار، فرمایا انسانوں کی تعداد، فرمایا ناممکن، ریت کا ذرات، فرمایا ناممکن، کا بارش کے پانی کا قطرات، فرمایا کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی کتاب کے پہلے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ آئمہ وہ ہوتے ہیں جن کو قیامت تک کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ یہاں پر پوچھے حسنین کی اماں انکار کرے علی کے بابا، تاکہ زمانے کو پتہ یہ لگ جائے کہ مولا کا دین اور ہے، موالی کا دین اور ہے۔ مولا اور کہتا ہے، موالی کچھ اور کہتا ہے، مولا کا عقیدہ کچھ اور ہے اور موالی کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اب چلیے یہی سوال کیا کسی شخص نے دارالعلوم دیوبند کے بیٹے حضرت مولانا شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ سے، کہ حضور ایک بات بتائیے کہ شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ دل میں یہ بات آ گئی کہ قرآن تو قرآن ہے، کہ بھئی قرآن تو قرآن ہے لیکن جس پہ اترا ہے اسے بھی تو صاحب قرآن کہتے ہیں، کہ یہ قرآن پاک تو وہ ہے جسے کلام رب جلال کہتے ہیں، کہ آمنہ کا لال اور نبی پاک وہ ہے جسے دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، کہ نبی وہ ہے جسے نبیوں کا امام کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے محفوظ کہتے ہیں، کہ نبی وہ ہے جسے معصوم کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جسے پاروں والا کہے، کہ نبی وہ ہے جسے یاروں والا کہے، کہ قرآن وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جس کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی دو گتوں کے درمیان ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو آج بھی روزے میں دو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے سراج منیر کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جسے رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جسے ہدایت کہتے ہیں، کہ نبی وہ ہے جسے ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جسے لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ کہا جی تو آپ ہی بتا دیے شان زیادہ کس کی ہے؟ فرمایا میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ بولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال ایک ہی تب پوچھا، تین جگہ سے گیا، نبی کے گھر سے پوچھا تو جواب یہی ہے، علی کے گھر سے پوچھا تو جواب یہی ہے، اور دیوبند کے بیٹے سے پوچھا تو جواب یہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دیوبند کے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس جو ایمان عقیدہ نظریہ ہے وہ گھڑنتو نہیں ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں ملا تو نبی کے در سے ملا، ہمیں ملا تو علی کے در سے ملا، ہمیں ملا تو اہل سنت والجماعت سے ملا، اور اہل سنت والجماعت وہ ہے کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، جن کے دل میں محبت حضور کی ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب۔ ہم جب نبی کے صحابہ کی بات کریں تو نبی کی آل کا انکار، اور جب نبی کی آل کا میرے بھائی ہم ان سب جب وہاں پہ گفتگو کریں تو پیغمبر کے صحابہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک قوم اٹھی اور وہ قوم کہتی کہ نہیں دو میں سے ایک مانو۔ اچھا بھائی کس سے مانے؟ آج جو قوم یہ کہے، ایک قوم اٹھی جی وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ، ہم
کہتے بھی کون در والا کون گھر والا؟ کہتے در والے وہ ہیں جو نبی کے صحابہ ہیں، گھر والے وہ ہیں جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا اس میں کس بات کا بھائی؟ در بھی مصطفیٰ کا گھر بھی، جب در مصطفیٰ کا تو نبی کے در پہ آئے تو یہ بھی شان والے، جب گھر مصطفیٰ کا جو نبی کے گھر میں آئے تو وہ بھی آپ بتا دیجئے کہ ایک بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی کے در پہ کب آتا ہے؟ جب اس کے دل میں گھر والوں کا احترام ہوتا ہے۔ اور گھر والے اپنے در کے سامنے آنے والوں کو اٹھاتے کیوں نہیں، بھگاتے کیوں نہیں؟ اگر یہ 2 نمبر ہیں تو آل محمد ان کو میرے گھر سے دور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آل محمد کے دل میں ان کا اعتبار تو باقی، یعنی نبی کے صحابہ کا دامن پکڑیں تو آل محمد کا احترام ملتا ہے، اور آل محمد کے دامن کو پکڑیں تو نبی کے صحابہ کا اعتبار ملتا ہے۔ اعتبار بھی ہمارے پاس، احترام بھی ہمارے پاس، منکر کے پاس کیا ہے؟ دریائی علاقے کا گنگلو موٹا بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اعتبار بھی ملا، ہمیں احترام ملا۔ اگر نہیں 2 میں سے ایک کو چھوڑیے، یہ صحابہ کو چھوڑ دیں، یہ آل محمد کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی کے صحابہ کو چھوڑوں گا تب بھی لانتی بنوں گا، نبی کے گھرانے کو چھوڑوں گا تب بھی لانتی بنوں گا، اور الحمدللہ ہم چھوڑنے والے نہیں جی بھائی، لمبی لمبی چھوڑنے والے بھی نہیں اور کسی نیک کو چھوڑنے والے بھی نہیں۔ ہم تو یوں ماننے والے ہر نیک کو، ہر نیکی کو، اور یوں جوڑنے والے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھ لینا کہ نومبر کے مہینے میں رائے گڑھ کی دھرتی پر ہمارا جوڑ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ تمہارے جوڑ کھول دے گا، تمہارے جوڑ۔ اور ہم تو ایسے جوڑ کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ چپک جائیں تو 4 مہینے سے پہلے چھوڑتے نہیں، اس لیے دنیا والے ہمیں لسوڑا پارٹی کہتے ہیں۔ رہا تمہارے من میں 2 میں سے ایک کو چھوڑیے۔ یہ اعتراض کرنے والے صاحب نے اعتراض کیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے ماتھے پر اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ان دونوں آنکھوں میں سے میں آپ کی ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اپنی پسند بتا دیجئے کہ دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو پھوڑوں۔ جب بات آنکھوں کی ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں، مجھے دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اللہ تجھے ہدایت دے۔ اگر تجھے اپنے جسم کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ میرے ایمان کی ایک آنکھ کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں، دوسری آنکھ کو نبی کے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم نبی کی ذات کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کی جماعت کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کے اہل بیت کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، ایک ہو کر یا 1000 ہو کر، اتحاد کے ساتھ یا انتشار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نفرت کے ساتھ، دیوبندی بریلوی آل حدیث بچھڑ کے یا ایک ہو کر امتی بن کر محمدی بن کر۔ جی بھائی اب یہ اتفاق کی ضرورت ہے کہ کل جب آپ شہر جائیں کہ ریڑھی والے سے پوچھیں گا بھی انگور کی ریٹ نہیں، جواب ملے گا 60 روپے پاؤ۔ آپ کہتے چلو یہ تو 60 روپے پاؤ، یہ تو دانا دانا پڑے گے، وہ کہتا 20 روپے ملے گا۔ آپ کا بھی پیٹی ایک ہے، ایک ہی وقت میں ایک منڈی سے ایک ریٹ پہ آپ نے پیٹی خریدی، کچھ نکلے گچھے والے، کچھ نکلے دانے دانے، آپ نے دانے دانے 20 روپے، گچھے والے 60 روپے، کیوں؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے، وہ دانا دانا ہے، انہیں خریدتا کوئی نہیں، پوچھتا کوئی نہیں، اور جو گچھے میں ہے انگور وہی ہے لیکن ریٹ کیا ہے؟ اگر ہم میرے بھائی دانا بنے دیوبندی، دانا بنے بریلوی، دانا بنے آل حدیث تو نہ ریٹ یہاں لگے گا نہ ریٹ وہاں لگے گا، لیکن اگر ہم نبی پاک کے در کے گچھے میں شامل ہو گئے کہ امتی بنے محمدی بنے تو قیمت یہاں بھی لگے گی، قیمت وہاں بھی لگے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ اتحاد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پیغمبر کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی چلیں اب ایک بات اور بتائیے گا اور بات انشاءاللہ میری اینڈ پر پہنچے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے آمنہ کے لال مدنی کریم کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہے بھائی کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں کبھی آمنہ کے لال مدنی کریم کی آمد ہو جائے۔ آج رات جس کے دل میں جو تمنا ہے اللہ سب کی تمنا پوری فرما دے، لیکن صبح دم جب میں گھر میں سویا ہوں دروازے پر دستک ہو، میں جو نکلوں باہر آنے والا آ کے کہے جی میں قاصد ہوں آپ کو پیغام دینے، جو مانگا تھا اللہ نے عطا کر دیا، ان قریب تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کے لال آپ کے گھر میں تشریف لانے والے ہیں۔ خوشخبری ہے نا بھائی؟ جی بھائی آقا میرے دروازے پر آ جائیں تو کہ میرے پورے گھر میں کوئی ایک کمرہ ایسا ہے جہاں میں اللہ کے نبی کو بٹھا سکوں، میرے گھر کا بسترا، کوئی چادر، کوئی فرش، کوئی چارپائی ایسی ہے جو اللہ کے نبی کو بٹھا سکے۔
چلو میرے گھر والوں کا لباس، میرے بچوں کا انداز، میرا اپنا چہرہ تو ایسا ہے میں اللہ کے نبی کا استقبال کر سکوں؟ اگر ہے تو نور علی نور ہے، اگر نہیں تو آج عہد کیجئے گا کہ اگلی کوئی بھی محفل سجانے سے پہلے میں اپنے کردار کو، گھر بار کو ایسا بنا لوں گا کہ آمنہ کے لال کے متھے چلوں گا تو اللہ کے نبی بھی فخر کریں گے غلام ہو تو ایسا ہو۔ کرتے وعدہ انشاءاللہ؟ جی بھائی، رب تعالیٰ آپ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں رب تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ زمین و آسمان کی تمام تر سب سے مشکل معاملہ ہوتا ہے نیڑے والا۔ مولانا فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے گا۔ کس سے بھائی؟ پہلی چیز نیڑے، کیا؟ جھنگ موڑ سے دریا نیڑے ہی ہے۔ اور دوسرا نعت خان کے آخری مصرع، اللہ اس سے بھی بچائے۔ اس ایک مصرے میں کئی نظمیں ہوتی ہیں، اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے بچائے۔ لیکن میرے خیال ہے میری 3 باتیں تو آخری ہوگی، چوتھی آخری بات ہے۔ اور چوتھی آخری بات یہی ہے میرے بھائی، چونکہ میں بار بار کہا یہ جا رہا کہ ایک آخری بات اور بھی کر دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں نے عرض کیا کہ کردار کو ایسا بنا لیجیے کہ کل امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں ہو تو محبوب پیغمبر مدنی کریم میرا چہرہ دیکھ کر، کردار دیکھ کر، گھر بار دیکھ کر، میرے گھر کے آل عیال کو دیکھ کر اللہ کی نبی مجھ سے لا تعلقی کا اعلان نہ فرما دے کہ بلایا تھا لیکن اپنے گھر میں میری جگہ نہ بنائی، بلایا تھا لیکن کردار ایسا نہیں تھا پیغمبر کا استقبال کر سکے۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم نبی کو بلائے لیکن نبی پاک کے میرے بھائی شایان شان استقبال کی تیاری نہ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے میرے بھائی گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہر سال آنے والا ربیع الاول ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ لاوارث نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کا میرا بھائی تعلق جو جوڑا ہے وہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو غلام کی اپنی پسند کوئی نہیں ہوتی، اس کی پسند وہی ہے جو آقا کی پسند ہے۔ غلام کا لباس جو آقا کا لباس ہے، غلام کا انداز جو آقا کا انداز ہے، اور جو انداز آقا کا وہی انداز ہوگا غلام کا۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جنہیں اپنے آقاؤں کا انداز بھی پسند ہے، آقاؤں کی نماز بھی پسند ہے نا بھائی۔ 2021 پیور لیدر کا بنا ہوا ایک مفسر قرآن مارکیٹ میں آیا، علامہ جھنڈی، علامہ ارشاد فرماتے قرآن پاک میں سورۃ العصر ہے نا، اصل میں اس کا نام تھا سورۃ الحسین۔ تو کہا سورۃ العصر کہاں سے آ گیا؟ کہتا وہابی نام تبدیل کیا ہے، اصل میں نام تھا سورۃ العصر، نام تھا سورۃ الحسین کا۔ سورۃ العصر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے اس نماز کی قسم اٹھائی جو نماز مولا حسین نے کربلا کی دھرتی پر آخری وقت میں پڑھی تھی۔ ہم کہتے ہیں ملنگا اللہ تیری خیر کرے، تو نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ 1400 سال سے جھگڑا یہ تھا حسین ہے کس کا، یہ کہتے میرا، وہ کہتے میرا، یہ کہتے میرا، وہ کہتے میرا، تو نے مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا کر کہا قسم ہے اس نماز کی جو مولا حسین نے کربلا میں آخری وقت میں پڑھی۔ اور وہ نماز کون سی بھائی؟ نماز کون سی؟ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جن کے پاس عصر کی نماز ہے تو مولا حسین انہی کا ہے۔ مولا حسین کیوں بھائی؟ چونکہ ہمیں اپنے مولا کی نماز بھی پسند ہے، اپنے مولا کا انداز بھی ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مولا کے انداز کو بھی میرے بھائی نعوذ باللہ وہ ناپسند کر دیں، مولا کی نماز کو بھی ناپسند کر دیں۔ ہم تو نماز مانے تو مولا علی والی، نماز مانے تو مولا حسین والی۔ مولا حسین وہ جو عصر کی نماز پڑھیں تو کربلا کے میدان میں مولا علی پڑھیں۔ تو یہاں پر کہنے والا خود ہی 38 والا کہتا ہے کہ جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سنتا جا، آج نہ رکیوں تے قسم خدا دی پھر فلک تے نہ آوے گا۔ اسے کہتے بھائی بے نوری کا پتر اور تڑی آسمان کے سورج کو لیبل دیکھیں،
ہم کہتے ہیں حضور یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ کہتے ہیں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کی جھولی میں آرام فرما رہے تھے. سورج جو ڈوبنے لگا تو اللہ کے نبی سے جناب علی نے کہا یا رسول اللہ انگلی اٹھائیے, سورج لوٹائیے, علی نے نماز پڑھنی ہے. ہم کہتے ہیں فیصلہ اسی پر کر لیتے ہیں کہ مولا علی نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ جی بھائی کون سی بھائی؟ اچھا ہم کیوں بتائیں؟ ہم کہتے ہیں معجزہ آپ کی کتاب میں ہے, معجزہ رد شمس, تو آپ ہی بتا دیجئے کہ سورج کو لوٹا کے علی نے نماز پڑھی کون سی؟ اگر پڑھی ہو علی نے ظہرین تو علی 13, اگر علی نے پڑھی ہو عصر تو علی. چونکہ تم میرا سے بھی پوچھ اپنوں سے بھی, میرے تجھے بتائیں کہ نمازیں 5 ہیں, کون کون سی؟ فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. تیرے ہاں کون سی؟ کہتا ظہرین ہے, مغربین ہے اور فجر کی نماز ہے. تو یہاں پہ تجھے علی کا انداز بھی پسند نہیں, علی کی نماز بھی پسند نہیں. الحمدللہ کہ اماموں کا انداز بھی ہمارے پاس ہے, اماموں کی نماز بھی ہمارے پاس ہے, اماموں کے امام بھی ہمارے پاس ہیں, اماموں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں. تو اب جو یہ کرنے والا اعتراض کرنے والا ایک اعتراض یہ کرتے دیکھیں جی آپ جگہ جگہ پر لکھتے ہیں کہ میرے پیر صحابہ, میرا دین صحابہ. آپ نے دین لیا تو صحابہ سے, پیر مانا صحابہ کو, تو آپ کا اہل بیت سے تعلق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور اہل سنت والجماعت منکر اہل بیت کو نہیں کہتے, اہل سنت کہتے ہیں اسی کو ہیں جو محب اہل بیت بھی ہو اور محب صحابہ بھی ہو. ہم نے دین لیا تو نبی کے صحابہ سے بھی لیا, ہم نے دین لیا تو پیغمبر کے اہل بیت سے بھی لیا. آج جو کہنے والا یہ کہے کہ آپ تو کہتے یہ ہیں کہ میرے پیر صحابہ, بھئی آپ صحابہ کو پیر جو مانے تو اہل بیت کو آپ پیر کم مانتے ہیں. تو بھائی ہم نے نبی کے صحابہ کو پیر مانا اس لیے کہ نبی کے صحابہ نے آل محمد کو اپنا مانا, آل محمد نے ان کو مانا. یہی تو وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے ہیں, اور وہ 4 سلسلے کون سے؟ کہ ایک نقشبندی ہے, سہروردی ہے, چشتی ہے, قادری ہے, اور یہ چاروں سلسلے وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی برحق کہیں, بریلوی برحق کہیں, اہل حدیث بھی برحق کہیں. ہم جب بھی بیعت کرتے ہیں یا بیعت لیتے ہیں ان چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے بھی ہیں, بیعت لیتے بھی ہیں. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہم نے چاروں سلسلوں میں میرا بھائی نقشبندی سلسلہ ایک سلسلہ, ابو بکر صدیق سے لیا, سہروردی سلسلہ, قادری سلسلہ, اور میرا بھائی چشتی سلسلہ, 3 سلسلے ہم نے جناب علی سے لیے, یعنی جناب علی کی ذات سے ہم نے 3 سلسلے لیے. آپ ہمت کر کے علی کی ذات سے اپنی کو ایک سلسلی ثابت کر دیجیے. کیا بھائی ہم نے علی سے 3 سلسلے لیے تو آپ علی کی ذات سے اپنے کو ایک سلسلی ثابت کر دیجئے. آپ کی سلسلی علی سے نہ ملے تو آپ تب بھی محب اہل بیت, اور میرے 3 سلسلے مولا علی سے ملے تو میں تب بھی منکر اہل بیت. اسی کو کہتے ہیں کہ اگلا رب روسیت عقل تجھ سے کہ جس کی سلسلے نہ ملے وہ تو محب اہل بیت بن بیٹھا, اور جس کے 3 سلسلے جناب علی کی ذات سے ملے آج وہ نعوذ باللہ منکر اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے آپ نے حدیث سے جو لی تو پیغمبر کے صحابہ سے لی لیکن نبی کے اہل بیت سے نہ لی. ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی کتابیں لائیے, میں بھی اپنی کتابیں لاؤں. میری حدیث کی 6 بڑی کتابیں, تیری حدیث کی 4 بڑی کتابیں, تیری کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں, میری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں. ان ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک ہفتے کے لیے کمیٹی بنا دیجئے, اور وہ کمیٹی جہاں پر میرے بھائی اگر تو اپنا جو بھی آیت اللہ لائے, جو اپنا ایم پی لائے, جو تیرے سارے مسئلے کے ہیں, تو میرے بھائی ان کا نام لے, میں احترام بھی کرتا ہوں, تصدیق بھی کہ بڑے تیرے جو فیصلہ کرے مجھے وہ فیصلہ کرنا کیا ہے. وہ کتابیں تیری بھی پڑھیں, کتابیں میری پڑھیں, اور دنیا بھر کو میرے بھائی کمیٹی یہ رپورٹ بنا کر پیش کر دے کہ نبی کے اہل بیت سے 55 سے 12 سے 14 سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں؟ میں نے حدیثیں اس میں کوئی گالی ہے بھائی؟ جی بھائی کوئی گالی, کوئی گلوچ, کوئی تان, کوئی تبرہ, کوئی تنقیس, کوئی میرے بھائی بھڑکانے والا معاملہ کوئی بھی تو نہیں. یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں کہ تو یہ کہے کہ یہ منکر ہیں اور میں یہ کہوں کہ یہ محب ہیں. تیری کتابیں 4, میری کتابیں 6, کمیٹی بنا, تو پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتے کہ 55 پاک سے 12 اماموں سے تو نے حدیثیں کتنی لی اور میں نے حدیثیں کتنی لی. اگر تو ٹیلی کرنا چاہے تو یاد رکھیے گا کہ میری کتابوں میں جو میرے بھائی احادیث
حدیث موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق 142 روایات ہیں, فاروق اعظم 536 ہے, حضرت عثمان غنی 146 ہے, سیدنا امیر معاویہ 163 ہے, جناب سیدنا جعفر طیار ان سے ٹوٹل 26 ہے, سیدنا ام ہانی علی کی بہن ان سے 46 ہے, اور سیدنا حضرت حسین ابن علی ان سے 8 حدیثیں ہیں, حضرت حسن مجتبی ان سے 13 حدیثیں ہیں, سیدنا فاطمہ ان سے 18 حدیثیں ہیں, اور سیدنا علی جو مرتضی 2 جلدوں میں مسند علی کتاب بھی چھپی کہ 1450 حدیثیں وہ ہیں جو حدیث پیغمبر کی ہیں, راوی علی کے ہیں, اور ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. کتنی حدیثیں؟ 1450. کتنی بھائی؟ کتنی؟ چلو میں 1450 دکھاتا ہوں اور تو صرف 14 دکھا. کتنی؟ کتنی؟ میں 1450 کو مانوں تو میں تب بھی منکر علی, اور تو 14 بھی نہ لے حدیثیں تو تب بھی محب علی. تو یہ قانون ایسا ہے جسے کوئی بھی صاحب عقل و خرد میرے بھائی سے تسلیم کرتا. تیسرا رہا معاملہ یہ کہ آپ ایک بات بتائیے, دین کہاں سے لیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میرا دین صحابہ, تو بھائی یاد رکھیے گا ہم نے دین نبی کی آل سے بھی لیا اور نبی کے صحابہ سے بھی لیا. ہم نے دین لیا تو لیا کس سے؟ بھائی دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کے 4 امام ہیں, اور وہ 4 امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی. یہ 4 امام ہیں, اور میں جس کو امام اعظم کہتا ہوں اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین لیا تو لیا کہاں سے؟ کہ سیدنا علی المرتضی, حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں, سب سے بڑا بیٹا کون؟ اسے حسن مجتبی کہتے ہیں. حسن مجتبی کا بیٹا کون؟ اسے حسن مصنع کہتے ہیں. حسن مصنع کا بیٹا کون؟ اسے جناب عبداللہ کہتے ہیں. اور جناب عبداللہ کی 5ویں پشت میں جو بچہ پیدا ہوا اسے ابو صالح موسیٰ کہتے ہیں. یہ ابو صالح موسیٰ کون ہے؟ جو دریا کے کنارے کنارے جائے, بہتا سیب دیکھا, سیب اٹھایا کھایا, تو دل میں یہ بات آئی کہ آج نہ تو کل مالک سے سوال تو ہوگا تو نے سیب کیوں کھایا؟ پوچھا کیوں نہیں؟ الٹے قدم وہ آیا, باغ میں پہنچا, مالک سے کہا سیب آپ کا کھایا میں نے, حساب کتاب کیجئے. تو مالک پہچان گیا کہ بندہ کوئی عام نہیں, تاکہ ایک کام کرنا پڑے گا, 1 سال تک میرے باغ کا مالی بنے گا تب جان کا چھٹکارا ہوگا. سال کے بعد کہا کہ میری بیوی بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے ٹنڈی منڈی ہے, پیروں سے معذور ہے, اس سے شادی کرے گا تب جان چھٹے گی. بیٹی سے کی شادی, تو کمرے میں گئے, واپس آئے, کہ بابا جی کہا کچھ اور تھا, خاتون کچھ اور نکلی, کہ یہ خاتون تو بڑی صحت و سلامتی والی ہے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اندھی اس لیے, آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. زبان سے گونگی اس لیے کہ اس کی زبان پہ خدا کی ناشکری کا جملہ کوئی نہیں ہے. شادی کر لی 10ویں پشت میں, یہ بچی بیٹی ہے مولا حسین ابن علی کی, یہ نوجوان بیٹا ہے مولا حسن مجتبی کا. 10ویں پشت میں جو بیٹا ابو صالح موسیٰ ہے یہ حسنی کہلاتا ہے. 10ویں پشت میں جو سیدہ فاطمہ ہے یہ حسینی کہلاتی ہے. جب ماں بھی ایسی باپ بھی ایسا, تو اللہ نے جو اولاد عطا کی اسی کو 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد, جسے دنیا جناب ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کہتی ہے. یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا, اور حضرت علی المرتضی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد زین العابدین رحم اللہ کے 2 بیٹے, ایک کو امام زید کہتے ہیں, ایک کو امام باقر کہتے ہیں. امام باقر بھی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا, اور امام زید بھی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہم نے تو دین سے لیا تو نبی کے صحابہ سے بھی لیا, نبی کی آل سے بھی لیا. تو آپ بتا دیجئے کہ آپ نے دین کہاں سے لیا؟ جی بھائی چلو, وہ اگر نہ بتائیں تو میں بتاتا ہوں. 230 سال کے بعد 230 سال کے بعد ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ کیا, میڈ بائی امام جعفر صادق. لیکن اس کا امام جعفر صادق رحم اللہ سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے. تو 230 سال کے بعد, چھٹے امام کے بعد اپنے آپ کو کہے کہ اہل سنت میں کہ 2 محب اہل بیت ہوں, تو دعوے میں سچا ہو گیا, اور میں ڈائریکٹلی دین لیتا ہوں نبی کی حسنی اولاد سے بھی, نبی کی حسینی اولاد سے, تو میں منکر اہل بیت کیسے ہو گیا؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ. اب وہ محبوب پیغمبر کی بصیرت طیبہ
جو ہمیں ملی عملی طور پر ملتی ہے نبی کے صحابہ سے، علمی طور پر ملتی ہے اللہ کی کتاب سے۔ الحمدللہ اصحاب کی جماعت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی کتاب بھی، نبی کی کتاب بھی، نبی کی کتاب بھی۔ اور کتاب ہے کیسے کہ ایک اکیلے دیوبند کے مدارس سے ایک ہی سال میں 1 لاکھ حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ صرف دیوبندیوں کے، بریلوی علیحدہ، اہل حدیث علیحدہ، تبلیغی جماعت والے علیحدہ۔ آج کسی دیوبندی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، یا تمہارے ہاں تو حافظ ہیں، پڑوس والوں کے ہاں حافظ کیوں نہیں؟ کس کے؟ میں نے پڑوسی کہا بھائی، کیا بھائی؟ پڑوسی کہا نا، تو لفظ پڑوسی احترام کے ساتھ ہے۔ پڑوسیوں کے ہاں حافظ کیوں کوئی نہیں؟ تو دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے، جن کے دل میں محبت صحابہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کا قرآن آتا ہی۔ ایک صاحب نے کہا نہیں ہمارے پاس بھی حافظ قرآن ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کا ضلع لیا ہے، تحصیل لالی سنگھ کروڑ ہے، روڈ بکھر والا ہے، 90 موڑ ہے، وہاں پر حافظ محمد علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ